بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دنیا میں زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہو، اور ایک محدث سے زیادہ، ایک حدیث کے طالب علم سے زیادہ درود پڑھنے والا کون ہو سکتا؟ روزانہ اپنے شیخ پر حدیثیں پڑھتے ہیں، کبھی 10 اور کبھی 100، اور بار بار نبی اسلام کا نام آ رہا ہے، ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آپ پر درود بھیجا جائے۔ یہ علماء اور طلباء کی شان ہے، یہ اہل الحدیث کی ایک فضیلت اور مدیت ہے کہ قیامت کے لیے میرے سب سے قریب کون ہوگا کہ دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ اہل الحدیث ان کو ایک اور بھی ذوق ہے، اور وہ ذوق اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور وہ ہے سند میں علوم کا طلب، کہ میری سند عالی ہو، سند عالی نبی علیہ السلام تک واسطے کم سے کم ہو، تاکہ اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہو، اور اللہ کے نبی کا قرب اللہ کا قرب ہے۔ بقول شاعر اہل الحدیث هم اہل النبی وان لم يسعد نفسه انفاسه سعد، کہ اہل حدیث ہے حقیقت اہل نبی ہیں، اگرچہ وہ نبی کی ذات شریفہ کے ساتھی نہیں بن سکے، مگر نبی علیہ السلام کی مبارک سانسوں کے دن رات کے ساتھی ہیں۔ یہ آپ کی حدیثیں، آپ کی سانسیں، جو آپ کی مبارک سانسوں سے یہ حدیثیں خارج ہوتی تھیں، صادر ہوتی تھیں، وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا ہے تو آپ کی سانسوں کے دن رات کے ساتھ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فضائل اور یہ خصائص بے تحاشا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات پر، ان کے قول پر بات ختم کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا رأيت أحد من أهل الحديث فكأني رأيت أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں لگتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے کسی صحابی کو دیکھا۔ یہ فضیلت بھی ہے دوستو، اور ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی۔ اہل حدیث کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر ابو بکر صدیق یاد آئے، اس کو دیکھ کر عمر بن خطاب یاد آ جائے، ابو عبیدہ بن جراح یاد آئے، نبی اسلام کے صحابہ یاد آ جائے، عثمان غنی یاد آئے۔ ایسا کردار میں، عقیدے میں، فضاقتہ میں، اپنے لباس میں، اپنے کردار میں، ہر لحاظ سے اللہ کے پیغمبر کی سنت میں فنا ہو، یہ اہل حدیث۔ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، ان کے معاصرین کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اس کو دیکھا تو ایسا لگا کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا اہل حدیث ہر لحاظ سے، یہ ذمہ داری بھی ہے، اس کا بھی ادراک کریں اور اس کا مصداق بننے کی کوشش کریں۔ میں آخر میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے شیخ ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ کو، اس بار میں یہ پروگرام ہوا اور یہ ایک پارک حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جس جس کی کوشش ہوئی، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو برکتوں سے بھر دے، اور اللہ اس کو علم و عمل کے نشر کا ایک ذریعہ بنا دے، اور وہ جو مقاصد اور اہداف ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے اہداف اور مقاصد ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ان اداروں کو قائم رکھے، ان علماء کو قائم رکھے، ان مشائخ کو قائم رکھے، ان معاونین کو بھی جو اس علم کے رستے کے معاون ہوتے ہیں، مدارس کے معاون ہوتے ہیں، علماء اور طلباء کے معاون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھی ان کا تعاون ہو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا کر قبول فرما لے، اور اس کا قیامت تک نفع ملتا رہے اور پہنچتا رہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔